وچ ہنٹنگ، جس نے بادشاہوں کو بھی مذہبی پیشواؤں کی دہلیز پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ پاکستان میں وچ ہنٹنگ کی تاریخ کتنی پرانی، کیسے کیسے انداز متعارف کروائے گئے، یورپ نے کس طرح شیطانی کھیل سے نجات حاصل کی۔ محمد بلال غوری کا کالم نگار محمد بلال غوری نے 2009 میں بننے والی اسپینش فلم اگورا کو اپنے کالم کا حصہ بنایا ہے، جو ایک حیرت انگیز حقیقی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ فلم 14ویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سائنسدان ہائپیشیا کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ کالم نگار کے بقول اگورا دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے، جسے آپ اس زمانے کی اسمبلی یا پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہائپیشیا سلطنت روما کی معروف ریاضی دان اور ماہر فلکیات ہے، اور الیگزینڈریا کے اس مکتب میں معلم ہے جہاں مستقبل کی مذہبی اور سیاسی قیادت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بلال غوری اس کے بعد فلم کی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہائپیشیا کے والد اگورا کے ڈائریکٹر ہیں، اور ایک دن سائنس کو کفر سمجھنے والے مسیحی انتہا پسند وہاں یلغار کرتے ہیں تو علم و آگہی کے اس مرکز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہائپیشیا کائنات کو مسخر کرنے میں لگی رہتی ہے، اور اس کے شاگرد تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ان میں سے ایک پادری بن جاتا ہے تو دوسرا حاکم وقت عہدہ سنبھال لیتا ہے، جسے یونانی زبان میں پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہائپیشیا سائنسی علوم کی دستک سے اذہان و قلوب کے بند دریچے کھولتی چلی جاتی ہے، اس لیے مسیحی مذہبی پیشوا ہائپیشیا کو اپنے راستے کا پتھر سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر یوں ہی شعور عام ہوتا رہا تو ایک دن ان کا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن سب سے بڑا مذہبی پیشوا معززین شہر کی موجودگی میں کتاب مقدس کے الفاظ کی من پسند تشریح کرتے ہوئے ہائپیشیا کو وچ کرافٹ قرار دیتا ہے، اور اپنے اس فتوے کو خدائی حکم قرار دیتے ہوئے سب کو اس کی تعمیل میں گھٹنوں پر جھک جانے کا کہتا ہے۔ الیگزینڈریا کا حکم یعنی پرفیکٹ، جو ہائپیشیا کا شاگرد ہے، وہ جھکنے سے انکار کر دیتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے تو مذہبی جنونی اور انتہا پسند اسے گھیر لیتے ہیں۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے، میں عیسائی ہوں، میرا بھی مسیحیت پر اتنا ہی ایمان ہے جتنا تمہارا ہے۔ مگر مشتعل ہجوم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتا ہے، اور مسلح محافظوں کے باوجود حاکم وقت پر پتھروں کی برسات ہو جاتی ہے۔ پرفیکٹ کے ماتھے سے خون بہنے لگتا ہے اور سرکاری اہلکار بمشکل اسے بچا کر لے جاتے ہیں۔ حاکم وقت ہائپیشیا کو بچانا چاہتا ہے۔ اس کا ایک اور شاگرد جو اب پادری ہے، وہ اپنی معلمہ کو مذہبی شرپسندوں سے محفوظ رکھنے کی تک و دو کرتا ہے، یہاں تک کہ ان مذہبی جنونیوں کے گروہ میں بھی ہائپیشیا کا ایک شاگرد اور سابقہ غلام شامل ہے، اور اس کی ہمدردیاں بھی اپنی ٹیچر کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر یہ سب مل کر بھی انہیں نہیں بچا پاتے، اور ایک روز خدائی فوجداروں کا جتھا ہائپیشیا کو بدعقیدہ چڑیل قرار دیتے ہوئے مار ڈالتا ہے۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ یورپ کے عہد تاریخ میں ہائپیشیا جیسی کئی خواتین کو چڑیل قرار دے کر مار دیا گیا ہے۔ اگرچہ وچ ہنٹنگ کے اس عمل میں زیادہ تر خواتین ہی نشانہ بنی ہیں، مگر لاتعداد مرد حضرات بھی بدعقیدہ بھوت کہہ کر قتل کر دیے گئے۔ وچ ہنٹنگ کی تلوار نے مذہبی پیشواؤں کو اس قدر طاقتور بنا دیا کہ بادشاہ بھی ان کی دہلیز پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ بظاہر تو وچ ہنٹنگ کا کھیل مذہب کی آڑ میں کھیلا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس کے تانے بانے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اور جوڑ توڑ سے ملتے ہیں۔ جو شخص مذہبی استبدادی ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اسے بدعقیدہ شخص قرار دے دیا جاتا، اور پھر بزعم خود صحیح العقیدہ اہل ایمان کا کوئی گروہ اس فتوے کی روشنی میں بدعقیدہ شخص کا کلا کما کر ڈالتا۔ بلال غوری نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یورپ نے تو شعوری ارتقاء کے نتیجے میں وچ ہنٹنگ کے شیطانی کھیل سے نجات پالی اور عہد تاریخ سے نکل آیا، مگر ہمارا سماج اس گڑھے کے دہانے پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں وچ ہنٹنگ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود پاکستان ہے۔ خدائی فوجداروں کی طرف سے اتنے کفر کے فتوے جاری کیے گئے کہ اگر انہیں سچ تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان میں مسلمان اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کو بھی نہیں بخشا گیا، اور بعض ناہنجار انہیں کافر قرار دیتے رہے۔ مخالفین کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، یہودی ایجنٹ، ملحد، سرخا، کمیونسٹ، ریاست دشمن، ملک دشمن، سیکیورٹی رسک، مودی کا یار یا کچھ اور، لیکن انہیں نکیل ڈالنے کے لیے ہر دور میں وچ ہنٹنگ کے نت نئے اور منفرد انداز متعارف کروائے گئے۔ مثال کے طور پر کبھی غدار ساز فیکٹریاں لگیں اور ملک دشمنی کے لیبل چسپاں ہونے لگے، کبھی مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، کبھی خدائی فوجداروں کی طرف سے ایمان کی تجدید کے مطالبے کیے گئے، کبھی کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگا کر زندگی اجیرن کر دی گئی، یہاں تک کہ ایک سائنسدان جس نے ملک کا نام روشن کیا، طبیعیات میں نوبل انعام حاصل کیا، آج اس کا نام لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہ کب کون کسی پر گھناؤنا الزام لگا کر ہجوم جمع کر لے اور صفائی کا موقع دیے بغیر مار ڈالے۔ بلا شبہ مذہبی جنونیت کا روگ اور انتہا پسندی کا سوگ سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر وطن عزیز میں وچ ہنٹنگ کا کھیل یہیں تک محدود نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاست نے ایک مذہب کا روپ دھار لیا ہے۔
کبھی حجام کی دکانوں اور دیگر عوامی مقامات پر لکھا ہوتا ہے کہ مذہبی گفتگو کرنا منع ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ ملک بھر میں سیاسی مخالفین کو بھی بھوت اور چڑیل قرار دیتے ہوئے آگ میں جھونک دینے کا چلن عام ہو رہا ہے۔ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے خلاف ہیں، درمیان میں کوئی اور گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ قوم پرستی اور علاقائیت کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اہل ایمان اور خدائی فوجدار جس قدر تندہی اور فرض شناسی سے بدعقیدگی کے مرض میں مبتلا چڑیلوں اور بھوتوں کا کلا کامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تعداد اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔